अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदाब। आज हमारे साथ पंचायत सुजमतना से एक मौलाना जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि हालात बड़े पुरखतर हैं, चूँकि लगातार जो है 2 नहीं बल्कि 2.5-3 महीने से जो है रहमत बारा यानी बारिश नहीं आ रही है। काफ़ी जंगलात हो या फिर लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके अलावा लोगों के जान व माल को बड़ा खतरा लाहक है और बारिश का नामो निशान नहीं है। 2.5-3 महीने से लगातार जो है खुश्क साली पड़ी हुई है और इसी सिलसिले में श्रीनगर में जो है जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के नायब सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकिंदी साहब के ज़ेर एहतमाम नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी गई। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक मौलाना है। सबसे पहले इनसे इनका तारुफ जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि लगातार 3 माह से जो है बारिशें नहीं हो रही हैं। कुरान और हदीस ऐसे हालात के लिए किस तरह की रहनुमाई फरमाता है, किस तरह की रहनुमाई करता है। सबसे पहले अपना तारुफ बताएं मौलाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद रुनियाल साहब कि आपने अपने चैनल पर हमें मौका फराहम किया। मैं जमीयत अहले हदीस तहसील आरामसो का एक अदना सा खादिम हूँ और एक सलफ़ी तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम फिरदौस अहमद है और यूँ सोशल मीडिया पर अबू उबैदा के नाम से ही जाना जाता हूँ। बहरहाल आपने जिस निस्बत सवाल दोहराया है, यूँ तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, ये मेरी जुरत और जसारत है कि सोशल मीडिया की वसातत से यहाँ पे अपना चेहरा लाना। बहरहाल जो आपका सवाल है कि आज जैसे कि जमीयत अहले हदीस मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर की तरफ से भी कश्मीर के अंदर बहुत सारी जगहों पे नमाज इस्तिस्का अदा की गई और इसी तरह से तहसील आरामसो के अंदर भी हमने ऑफिशियल आर्डर जारी किया था कि आज एतवार के दिन तमाम हल्का जात के अंदर नमाज इस्तिस्का का अहतमाम किया जाए। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 हल्का जात के अंदर आज यहाँ पे भी, जैसे हमारा जो हल्का है हल्का सुजमतना बी, यहाँ पे भी हमारे उस्ताद ज़हीदुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की जो है इब्तिदा में नमाज अदा की गई और जो मैं खुद ही वहाँ पे हल्का ताज निहाल के अंदर मौजूद था और वहाँ पे भी हमने नमाज इस्तिस्का अदा की। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाया है कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, कि ये जो ज़मीन के अंदर कायनात के अंदर फसाद बर्पा होता है, ये लोगों के अमाल की वजह से। जो जब एक इंसान के अमाल दुरुस्त नहीं होते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तरह तरह की आजमाइशें और अजाब जो है उन लोगों पर नाजिल हो जाता है। तो ये जैसे कि दीगर अहादीस और नुसूस से भी ये बात बिल्कुल आया है, साबित है। तो इंसान जब एक मुसलमान अपने रब को भूल जाते हैं, रब्बुल आलमीन के अहकामात को जो है पसे पुश्त डाल देते हैं, फिर रब्बुल आलमीन की तरफ से कभी आजमाइश और कभी अजाब इस तरह के आते हैं। और ये 1400 साल की तारीख भी गवाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसी हालात हुई हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात के अंदर जो मुसलमानों की रहबरी और रहनुमाई की है कि नमाज इस्तिस्का यानी इस बारिश की तलब के लिए जो नमाज पढ़ी जाती हैं, तो इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए, इस पर अमल पैरा होते हुए जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर ने आज जहाँ पे कश्मीर के मुख्तलिफ जो हैं इलाकाजात के अंदर इसका एहतमाम कराया, वहीं पे सूबा जम्मू के अंदर जो हम भी जमीयत अहले हदीस मरकज़ जमीयत अहले हदीस के साथ जुड़े हुए हैं और तहसील आरामसो के अंदर भी ये अदा की गई। इस सिलसिले में मैं जहाँ पे बहुत सारे असबाब हो सकते हैं इसके, उसका एक सबब है जो सुनन इब्न माजा के अंदर एक रिवायत हमें मिलती हैं, एक तवील रिवायत है। उसके अल्फाज हैं, हदीस के बीच के अल्फाज हैं, वलम यमनउ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हैं बारिश के कतरात को नहीं रोकते हैं, मगर एक सबब से जब लोग ज़कात का माल अदा करना, यानी जो माल में से उनकी ज़कात बनती है,
جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ ولولا البہائم، اگر یہ بہائم نہیں ہوتے، یہ جانور نہیں ہوتے، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی آسمان سے بارش نازل نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ جہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے یا عذاب ہے، اور ایسا عذاب جسے مسلمان جو ہیں لاشعوری طور پر عذاب سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین کے جو ہیں دربار میں گریہ زاری کرنی چاہے، رونا چاہے، اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہے، تاکہ رب العالمین کا یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہم پر ہو۔ اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ہم تمام لوگوں پر جو ہے ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ مولوی صاحب، کس طرح کے اعمال انجام دیے جانے چاہے جب آسمان سے بارش رک جائے، آسمان سے جو ہے ایک ایک بوند جب زمین جو ہے تڑپ اٹھے ایک ایک بوند کے لیے، تو کس طرح سے اعمال جو ہے امت مسلمہ کو کرنے چاہیے؟ جی، اس سلسلے میں جہاں تک ہم ذخیرہ احادیث پر نظر دوڑاتے ہیں، جیسے کہ میں پہلے عرض کو کر چکا ہوں کہ میں تو بس ادنا سا طالب علم ہوں، پھر بھی اپنے اس وسعت علم کے مطابق میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج چونکہ نماز استسقاء ہم ادا کر کے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں تھوڑی بہت جو ہے ہم نے ان نصوص کو، احادیث کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ ابو داود کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، باب الاستسقاء، یا اس طرح کا جو باب باندھا ہے اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لوگ آئے اور انہوں نے شکایت کی، شکوے کیے اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین جو ہے خشک ہو چکی ہے، کہیں پہ بھی بادل نمودار نہیں ہے، قحط سالی ہو چکی ہیں۔ تو جب یہ شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ممبر جو ہیں عیدگاہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کی جگہ پہ رکھ دیا جائے، اور پھر ایک دن کا وعدہ کیا، اور اسی دن تمام صحابہ کو جو ہے وہاں پہ جمع ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز استسقاء کے لیے نکلے اور گھر سے روانہ ہوئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مطلب سورج جب صبح نمودار ہو گیا تو چاشت کے وقت میں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اور وہاں پہ سیدھے ہی ممبر پہ چڑھ گئے، اور لوگوں وہاں پہ اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے شکایت کی، شکوے کیے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ اسباب بیان کیے کہ مطلب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں گریہ زاری کرنی چاہے، ہمیں رب العالمین کے دربار میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی حاجات وہیں پہ لے جانی چاہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کی شروعات کی تھی اس کے الفاظ بھی وہاں پہ جو ہیں رقم ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم جو ہیں اللہ رب العالمین کی ہی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو تمہیدی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر بھی بنیادی 3 آیات ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کی شروعات کی اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں، لا الہ الا انت الغنی، کہ یا فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، کہ اے اللہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور پھر مزید دعا کرتے ہوئے کہا انت جو ہے انت ربنا، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر مزید مطلب اللہ رب العالمین کی تمہید بیان کرتے ہوئے پھر آگے جو ہے بارش کے لیے جو ہے دعائیں مانگی۔ تو نماز استسقاء بھی ادا ہوئی، جو طریقہ وغیرہ وہ سارے مسنون ہونے کے بعد پھر عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ مطلب جب لوگ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے، ابھی مسجد تک نہیں پہنچ پائے تھے، گھروں تک نہیں پہنچ پائے تھے، تو بہت شدت کے ساتھ جو ہے بارش نازل ہو گئی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو ایمان تو پہلے ہی تھا، لیکن پھر ہنس پڑے، اور زبان مبارک سے یہ نکلا، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھتے ہیں، وَأَنِّي عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ ہی کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ گو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے اندر بھی مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے کہ وہ اس سنت کو زندہ کیا جائے، نماز استسقاء پڑھی جائے، اس میں اللہ رب العالمین سے جو ہیں دعائیں کی جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرائی جائے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ اور یہی یقینی طور پر ہم سب کے لیے جو ہے دنیا کے اندر بھی کامیابی
کا ذریعہ ہیں، رب العالمین کی نعمتیں ہم پر جو ہیں آیا ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے رشتے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کریں اور رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو یہی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ان حالات کے اندر بھی اور عام حالات کے اندر بھی. مولوی صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے جب آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بند ہو جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بے رہ روی کے شکار ہیں. فحاشائی، عریانیت اور اخلاقی گراوٹ جو ہے امت مسلمہ میں رونما ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. کیا کمی ہے؟ کیا تربیت کی کمی ہے؟ تعلیم کی کمی ہے؟ حالانکہ وقت تو کافی جدید ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور یہاں تک حتیٰ کہ ہواؤں کے دوش پر جو ہے پورا سسٹم نیٹ ورکس چلتے ہیں. کیا کمیاں ہیں؟ کیا کمی کوتاہیاں ہیں امت مسلمہ میں؟ بالخصوص تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے. کیا وجوہات ہے کہ امت مسلمہ بے راہ روی کی شکار ہوتی جا رہی ہے اور فحاشائی، عریانیت، اخلاقی اور کردار کی کمیاں جو ہے روزمرہ دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ جی دیکھیے، اس سلسلے میں شریعت ہمیں جس جانب رہنمائی کرتی ہے، سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی آپ کو یہ آیات پڑھنے کو ملیں گی، دیکھنے کو ملیں گی کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کفار کے بارے میں کہ ان الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ انہیں آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کے لیے برابر ہیں. اور انہی آیات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الیاسین کے اندر بھی دہرایا ہے، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہیں خواہ انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں اگلی آیت کے اندر، وہاں پہ ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. دو باتیں وہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے نصیحت پکڑتے ہیں. پہلی بات ان میں مطلب یہ صفت ہونی چاہیے کہ انما تنذر من اتبع الذکر، جو اللہ رب العالمین کی وحی ہے، ذکر ہے، قرآن اور سنت ہیں، جو اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم ہے اور اس کی اتباع کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے وہ خشی الرحمن، جو اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں. اگر دو میں سے ایک چیز نہیں ہے تو لوگوں کو نصیحت نہیں ملے گی، وہ اپنی زندگی کو نہیں سنور سکتے. یعنی ایک شخص کے پاس علم تو ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا. دوسرا شخص ہے اس کے پاس وہ اللہ سے تو ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن علم ہی نہیں ہے تو اس کے اندر بھی بدلاؤ نہیں آ سکتا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم اور ملزوم ہیں، جہاں پہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے وہیں پہ علم بھی ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، جو کہ جو ہے کتاب الفتن کے اندر یا جو اس طرح کے ابواب کے اندر ابواب کے تحت جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنے دور کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، شاید کہ وہ حدیث میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا. مطلب مراد یہ تھی کہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وہ حدیث سنی ہے، اور چونکہ صحابہ جو ہیں وہ قلیل رہ چکے ہیں تو ڈائریکٹ نبی سے مطلب یہ حدیث اب آپ کو شاید میرے بعد کوئی نہیں سنائے گا. تو اس میں کہا تھا کہ ان من اشراط الساعۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ یرفع العلم، کہ یرفع العلم، کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جو ہے جہالت عام ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہیں کہ ویکثر الزنا، جو ہے زنا عام ہو جائے گا، شراب خوری عام ہو جائے گی، دیگر برائیاں عام ہو جائیں گی. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی. جب جہالت عام ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے مطلب بات جو ہے ترتیب یہ ہے کہ یہ شراب خوری عام ہو جائے گی، زنا کاری عام ہو جائے گی. تو سب سے بڑا سبب جو امت مسلمہ کے اندر ہے بے راہ روی کا، وہ یہ ہے کہ شریعت کا صحیح اور سالم علم ہمارے پاس نہیں ہے. ایک آئیڈیا ہے کہ فلاں چیز بری ہے، فلاں مطلب نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو علم ہونا چاہیے تھا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور صاف و شفاف جو علم ہونا چاہے، اور اس علم سے مسلمان دور ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ بے راہ روی کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں اور یہ ساری برائیاں منظر عام پر ہیں. جہاں علم آ جاتا ہے، شریعت کا علم آ جاتا ہے، وہاں پہ آٹومیٹک یہ ساری برائیاں جو ہیں دب جاتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. مولوی صاحب، آپ نے کہا کہ علم کی کمی ہے، تو علم کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مدارس ہیں، مکتبے ہیں، مسجدوں میں درس ہے، گھروں میں درس ہے، چناروں کے پیڑوں کے تلے بھی درس ہے،
मतलब वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे दर्स नहीं दिया जाता है, तो उसके बावजूद भी इल्म कैसे कम पड़ने लग गया? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। इस सिलसिले में देखिए आप 1400 साल की ये तारीख गवाह है, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है इस ज़िक्र के तहत, इस शरीयत के तहत कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही हैं जिन्होंने इस ज़िक्र को, इस कुरान को, इस शरीयत को नाजिल किया है और हम ही इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, हम ही जो है इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो है ख़तीब बगदादी रहिमहुल्लाह ने अपनी एक किताब अल-आदा जो है, उस किताब का नाम है कि अल-जामिउ अखलाक रावी, या इस तरह का नाम है उसका, अभी मुझे जहन पे उसका वो पूरा नाम नहीं आ रहा है, अखलाक सामी व आदाब रावी, ये किताब का नाम है। उस किताब के अंदर उन्होंने अपनी सनद से एक जो है कौल नकल किया है, एक वाक़या आप मान लीजिए नकल किया है। वो है इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी रहमहुल्लाह। इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी रहमहुल्लाह तकरीबन 2वीं सदी हिजरी के आलिम दीन है। उनके उस्ताद थे इमाम शुअबा रहिमहुल्लाह। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये खैरुल कुरून का दौर है। इस दौर के अंदर इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी कह रहे कि मैं बिल्कुल नौजवान था और मैं इमाम शुअबा रहिमहुल्लाह के दर्स में गया, और हम जो है मस्जिद के अंदर जहाँ पे वो दर्स हुआ करता था, कुन्तु फी बिलबाब, मुझे जहाँ पे मतलब जगह मिली, बिल्कुल मैं मस्जिद के दरवाजे पर था, यानी मस्जिद जो है खचाखच भरी हुई थी। वकान अल मस्जिद मलआन, मस्जिद भरी हुई थी। इमाम शुअबा रहिमहुल्लाह दोनों जो है बसरा के उलमा है, दर्स देने के बाद जब निकले तो मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मुझसे सवाल किया कि हल तरा हाउलाई कुल्लुहुम यखरुजून मुहद्दिसीन, आपको क्या गुमान है कि ये सारी की सारी मस्जिद जो हैं, जो लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं मेरे दर्स में शामिल हो रहे हैं, कि ये सब के सब जो हैं आलिम बन के निकलेंगे, ये सब के सब मुहद्दिसीन बन के निकलेंगे? तो मैंने कहा ला, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सद्दक़ता, आपने सही कहा। फिर कहा वला खमसा, मतलब इस इतनी बड़ी तादाद के अंदर क्या 5 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो है आलिम बन के निकलेंगे, मुहद्दिसीन बन के निकलेंगे? तो इमाम शुअबा रहिमहुल्लाह ने जो सवाल किया अपने शागिर्द से, यानी इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी से, तो उन्होंने कहा कि वला खमसा, 5 भी नहीं निकलेंगे। तो इमाम शुअबा रहिमहुल्लाह ने कहा कि सही, आप सही कह रहे हैं। नाम कि काना अहदुहुम यक्तुब फी सिगरिही, इनमें से मतलब कुछ लोग होते हैं जो बचपन में आते हैं, मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर आते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। सुम्मा इज़ा कबीरा, जो ही बड़े हो जाते हैं, तरका, वो छोड़ देते हैं, उसे वो तरक कर देते हैं। या फरमाया यश्तगिलु बिल फसाद, अपने मतलब उन कामों के अंदर, उमूर के अंदर जो है वो बिजी हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। तो एक हो गया कि ये नाम नेहाद जो हमारे मतलब हम कहेंगे कि किसी जब भी हम कोई शोबा खोलते हैं वहाँ पे एक कसीर तादाद आ जाती है। तो मैंने जहाँ पे कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, लेकिन 1400 साल की तारीख गवाह है, उस वक्त भी ये हिफाजत करने वालों की तादाद बहुत कलील थी, आज भी बहुत कलील है। ये जो हम मदारिस के अंदर या मकातिब के अंदर एक बच्चों का मतलब एक जो है बहुत बड़ी तादाद देखते हैं, ये कम दिनों तक रहती है, हफ्ते तक, 10 दिन के बाद आप देखेंगे फिर जो है बिल आखिर वो कम ही लोग देखने को मिलते हैं, और सही इल्म जो है उन्हीं लोगों के पास होता है जो वहाँ पे साबित कदम रहते हैं। अब अंदाजा कीजिए कि तब उन्होंने कहा था कि हाँ इनमें से 5 भी निकले। और फिर इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी कहते हैं, जब मैंने फिर गौर किया, मतलब मैंने वहाँ से जब देखा कि उनमें से मतलब वो जो मस्जिद भरी हुई थी उनमें से 5 लोग भी मुहद्दिस नहीं बने। तो ये इल्म होना अलग बात है और मदरसों का रुख करना ये अलग बात है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से काम भी ले, ये अलग बात है, क्योंकि ये जो दीन का इल्म है, ये शरीयत का इल्म है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे पर मौकूफ़ है। हदीस मारूफ है, सही बुखारी की रवायत है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़ी दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ खैर का इरादा करे उसे दीन की समझ देते हैं, उसे दीन का फ़िक़्ह देते हैं। और ये दीन की समझ अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को देते हैं, मुनाफिकीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये छीन लिए। आप देखिए कुरान करीम के अंदर जहाँ पे आया है अक्सर जगहों पे, ला यअलमून ला यफ़क़हून ला यशऊरून, ये किन के बारे में? ये मुनाफिकीन के बारे में, जो नाम निहाद मुसलमान होते हैं, जिनकी दाढ़ियाँ भी बड़ी होती हैं, जो हमारी मजलिसों में भी आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल कहता है कि सच तो ये है, फमा लिहाउलाइल कौमी ला यकादून यफ़क़हून हदीस, क्या ये इस कौम की आप बात कर रहे हैं? इनको तो ताकत ही नहीं है कि अल्लाह के दीन को समझ सके, कि शरीयत का सही शऊर इनके पास आए। अब देखिए ये जो सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि वइज़ा क़रअतल कुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा, कि ए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब कुरान पढ़ते हैं आपके और इन कुफ़ार के दरमियान हम जो है एक पर्दा हाइल कर देते हैं, जो पर्दा किसी को दिखाई नहीं देता है। तो इमाम अस्सरी रहमहुल्लाह इन आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं, अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अतुरीदून ये मल हिजाब, कि आप जानते हो कि मतलब यहाँ पे हिजाब से क्या मुराद है, क्या हिजाब से क्या मुराद है? तो फिर खुद ही उनको जवाब देते हैं कि यह हिजाबुल गैरा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत का हिजाब है।
یعنی جب بندہ ایسے اعمال کرتا ہے, مطلب اللہ ایسا بھی نہیں کرتا کہ کسی سے جو ہے وہ توفیق ہی چھین لے, جب تک نہ بندہ مطلب ویسی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کام کرے. جیسے اللہ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پر جو ہے ظلم نہیں کرتے ہیں. لیکن بندے ہی جب ایسے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ان سے توفیق ہی چھین لیتے ہیں. فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے, لم یجعل الکفار اہلا لفهم کلامہ, اللہ رب العالمین ان کے بندوں کے ان کرتوت کی وجہ سے ان کو اس قابل نہیں بناتے ہیں کہ وہ اللہ کی توفیق کو جو ہے اللہ کے کلام کو سمجھ سکے, یعنی دین کا صحیح علم ان کے پاس آ جائے. یہ روایتی باتیں آ جانا, یہ بات اچھی ہے, یہ بری ہے, یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. اسے ہم شریعت کا علم نہیں کہہ سکتے ہیں. شریعت کا علم جو ہے یہ بہت مہذب ہے, یہ پاک ہے, یہ اللہ رب العالمین کے ارادے پر موقوف ہے. یہ جو ہے تقوی سے آتا ہے, مطلب جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس علم آتا ہے, اسے علم ہم کہیں گے. یہ بنیادی طور پر ہر کوئی کہتا ہے کہ گالی دینا بری بات ہے, یہ اسے علم نہیں کہا جاتا ہے. تو یہ انسان جب ایسے اعمال کر دیتا ہے پھر اللہ رب العالمین توفیق ہی چھین لیتے ہیں. آج دیکھیں مسلمانوں کی حالت, موبائل چلانے کے لیے, فیس بک چلانے کے لیے ہمارے پاس کہیں گھنٹے ہیں, لیکن اللہ نے توفیق ہی چھین لی کہ ہم 5 منٹ بھی نہیں نکالتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے. تو کیا یہ علم ہے؟ اگر واقعیت مسلمان علم کے جو ہے پیاسے ہوتے, کیا ان کے پاس 5 منٹ نہیں ہوتے وہ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں, شرعی دین جو ہے علم کو سیکھ سکتے ہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی نہیں, تو علم کہاں پہ ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں, جو ہے ہم کہیں گے بالکل اوپر سے جانے والی باتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے علم. آخری سوال ہے مولوی صاحب, آپ نے بتایا کہ 100 میں سے جو ہے 90% منافقین اور 5 سے 10% جو ہے صحیح علم والے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم علماء سے ہی سنتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ نا امید مت ہونا, اگر آپ کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو آپ جنت کا دیدار کر سکتے ہیں. یہ امید ہم کہاں سے لگا سکتے ہیں پھر؟ جی, ایمان ہونا الگ بات ہے. اصل میں جو پہلے جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ علم آج عام ہے, جو کہ عام آج مطلب بولے میں بولا جاتا ہے کہ علم عام ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ علم عام نہیں ہے. جو شریعت کا صحیح علم عام ہوتا پھر اس قدر بیرا روی نہیں ہوتی. یہ وہ علم نہیں ہے, وہ ٹھوس علم نہیں ہے, وہ شریعت کا وہ علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر جو ہے انسان برائی سے بچ سکے. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ علم کے ساتھ ساتھ میں وہاں پہ خشیت الرحمن اللہ رب العالمین کا ڈر بھی ہونا چاہیے. تو جہاں تک اب کا آپ کا جو سوال ہے کہ جس کے شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جو ہے جنت میں جائے گا, یہ الگ مسئلہ ہے. ہم کسی کو مطلب ظاہر پر فتویٰ نہیں دے سکتے. میں نے تو بس مطلب ایک نشانی آپ کو بتائی تھی کہ اللہ نے کہا کہ بہت بڑی نشانی جو منافقین کی بتائی ہے کہ ان کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی, باقی اپنے اس ہنر کے اندر, اپنے فن کے اندر وہ بہت مطلب ماہر بن جائیں گے, لیکن جب دین کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ کہیں گے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو وہی اللہ رب العالمین ان سے توفیق چھین لیتا ہے. تو باقی کس کے اندر کتنا ایمان ہے یہ گارنٹی تو ہمارے پاس نہیں ہے, سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں. ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے جو نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یؤمنون جو ہے لا یعلمون, اللہ جو ہے اس ہماری قوم کو ہدایت دے جو جانتے نہیں ہیں, مطلب انجانے ہیں, بھلاپے میں ہیں. تو ہم ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور طلب رکھتے ہیں, ہر مسلمان کی یہی طلب ہوتی ہے کہ ہر کوئی دین کے راستے پر آ جائے, وہ دین کے تعلیم کے جو ہے نزدیک آ جائے, علماء سے جڑ جائے, وہ اس کی آخرت سنور جائے, دنیا سنور جائے. جی شکریہ. یہ تھے مولانا فردوس احمد سلفی, جن کا نام جو ہے سوشل میڈیا پر ابو عبیدہ سلفی کے نام سے جانا جاتا ہے. انہوں نے جو ہے آج کے حالات اور واقعات پر جو ہے دین کی باتیں سنائیں, قرآن کی باتیں سنائیں, نصیحت کی باتیں سنائیں, اور خاص کر جس طرح سے آج کل جو ہے بیتے 2.5-3 مہینے سے جو خشک سالی ہے, اس پر جو نماز استسقاء جو پڑھی گئی تھی سری نگر میں, تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی. تو فی الحال دیجیے اجازت سجاد احمد رونیال کو.